ان کو دوبارہ ہندوؤں کے فولڈ میں دھکیلنا جس کی بنیاد ہی ہے انیکویلٹی، وہ بڑا مشکل ہو جاتا. سوری تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو اسکیم ہے یہ بھی اس طریقے سے کامیاب ہوگی. لیکن پھر میں آخر میں بات اسی پہ آتا ہوں کہ اٹیک جو کہ ان کے ریلیجن پہ ہوئے وہ تو ناکام ہوئے جی، لیکن جو اٹیک انہوں نے سیاسی طور پہ کیے وہ کامیاب ہوئے. یہ رام گڑھی والا اٹیک جو ہے یہ سیاسی اٹیک ہے جی، جس میں آپ نے ان کو دالت بنا دیا جی، اور علیحدہ کر دیا، اور انہوں نے ریزرویشن میں جا کے سیٹیں مانگنی شروع کر دی اور ایک قسم کا اعلان کر دیا کہ ہم سکھ نہیں ہیں. جی، یہ ایک آپ سکھ نہیں ہیں، دوسرے آپ اس سے ایڈوانٹیجز حاصل کرنا شروع کر دیں، اور تیسرے یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اگریسو بھی ہو جائیں تو یہ جو چیز ہے یہ پرماننٹ ہو جاتی ہے. اس لیے سکھوں کو اس چیز کا خاص طور پہ رام گڑھیوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. یہ جو دسم گرنتھ ہے اس کی تاریخ کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جی، اور یہ جو اٹیک ہے رام گڑھیوں والا جی، جی. اس کو سیریس لیتے ہوئے ان کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے. اچھا بڑے سر، ایک اور سوال جو یعنی آج کل بھارتی حکومت یا ان کے جو سیاسی اینالسٹ ہیں وہ اس بات پہ بڑے بگلے بجا رہے ہیں کہ ہم نے خالصتان کی تحریک کو سرے سے ہی جڑ سے ہی ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور جو ڈیاسپورا میں جو سکھ حضرات ہیں وہ جو غیر ملکوں میں چلے گئے ہیں، بھارت کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ کبھی کبھار خالصتان کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اس افواہ سازی سے یعنی سکھوں کو ہمیشہ آئے دن وہ ڈپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اور جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں وہ ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سکھ جو اتنی ایک مارشل قوم تھی اور اتنے یہ اٹھے تھے اپنے اس کام کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کو بدل کرنا یہ چاہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیاسپورا میں جتنے بھی سکھ ہیں اپنی اس خالصتان کی تحریک کو برقرار رکھ سکیں گے؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کی افواہ سازی کہ بھارت کے اندر خالصتان کے کوئی حامی نہیں رہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، یہ افواہ سازی تو غلط ہے. اس میں حامی، اوپن حامی جو ہے، کسی آدمی سے آپ بات کریں سکھ سے جی، کہ تم خالصتان کے حامی ہو، انہیں بالکل نہیں. جی، تو آپ تھوڑا سا کرے دیں تو آپ کو خالصتان کا حامی نظر آئے گا. جی، جی. شاید وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اس وقت وہ ڈپریسڈ ہیں اس وقت، اور جو ہے کہ پتہ نہیں اس کا افیکٹ کیا ہے، سننے والا کیا سمجھے گا، جی، جی، میری رپورٹ تو نہیں کرتے اور میرا نام تو نہیں لکھا جائے گا. جی، 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 تو وہ بہت سکھ لوگ جو ہیں آج کل بہت خوفزدہ ہیں، لہٰذا کوئی بھی اوپنلی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں خالصتان کو سپورٹ کرتا ہوں. جی. لیکن جب اتنا ظلم و استبداد اتنا بڑھ جائے تو پھر اس سے زیادہ بھی جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں. ابھی چچنیا کی بہت اچھی مثال ہے. چچنیا کتنا دور ہے قزاقستان سے، جی، جی، اور پوری کی پوری پاپولیشن رشیا نے وہاں سے ٹرانسپلانٹ کر کے قزاقستان بھیج دی. جی، جی، جب قزاقستان آزاد ہوا تو ساری واپس آ گئی، اور جب وہ واپس آئی تو پھر چچنیا جو ہے میرے خیال میں روس میں سب سے زیادہ آزاد مملکت ہے. جی. تو یہ ایک قوم جو کہ سوورینٹی کو ویلیو کرتی ہے، جی، اور جس نے سوورینٹی ٹیسٹ کی ہے، جی، اس قوم کو دبایا نہیں جا سکتا. جی. یہ میرا پکا بلیف ہے. ان کے لیڈرس مل کے اور ان کی تحریک کے جو انٹلیکچوئلس ہیں ان کو مل کے وہ یہ ہے کہ دے آر وائز پیپل، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انگیج ان اے پری میچور فائٹ. ایسے ہی وہ لڑائی نہیں لڑیں گے، لیکن جب ان کو موقع ملے گا تو وہ ضرور یہاں تک موقع ملنے کا طریقہ ہے. اس لیے وہ اگر پاکستان کے ساتھ اگر وہ دوستی کرتے ہیں اس میں ہمارے مقصد سے زیادہ ان کا مقصد زیادہ ہے. جی. ہمارا مقصد ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی اگر پنجاب کی سرزمین پر سکھ لڑائی نہ ہونے دیں تو ان کو بڑا نقصان پہنچے گا، اور وہ ایک بہت بڑے ساتھی اور ایک بہت بڑی سرزمین سے محروم ہو جائیں گے. جی. لیکن سکھوں کا ماننا بھی یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے. جی. اگر ہم یہ اس کو کہہ دیں یہ صرف کہیں ہی تو اسے ہم کیا نہیں منوا سکتے ہندوستان کی حکومت کی. لہذا ان کے جو سیانے ہیں وہ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس تحریک کو، اس ٹرمپ کارڈ کو کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہماری اکثریت ہے اور خالصتان موومنٹ لائیو ککنگ، تو یہ سب جو رومرز ہیں کہ وہ تحریک دم توڑ کی غلط ہے.
پھر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایک دہائی سے ایک ڈیکیڈ سے باقاعدہ طور پہ سکھوں کو پاکستان کے اندر ایک ان کی مذہبی عبادتگاہوں تک ایک ایکسیس دیا جا رہا ہے، اور وہ اس بات پہ بہت شاداں بھی ہیں، خوش بھی ہیں کہ انہیں پاکستان کے اندر پاکستانی حکومت کی طرف سے بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ انہیں بہت سی سہولتیں میسر کی جا رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 12 سے 13 سال پہلے سکھوں کو اس آزادی کے ساتھ پاکستان میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بھارت اور پاکستان کے معاملات جو تھے اس کو تو کشیدہ بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ بھارت کے جو سکھ ہیں اور یورپ میں اور غیر ممالک میں رہنے والے جتنے بھی سکھ ہیں، جب یہ پاکستان میں اکثر یہ جب جاتے ہیں اپنے مذہبی عبادتگاہوں کی زیارت کے لیے، جب یہ واپس آتے ہیں تو بہت اچھا ایک تاثر لے کے آتے ہیں، اور ان میں بہت سے سکھ ایسے ہیں جو کہ بھارت کے مظالم سے جو تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے اندر سکھوں کو ایک ایسا سٹیٹس دے دیا جائے کہ جہاں جا کے یہ اپنا کاروبار بھی کریں، اور جا کے باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سکھوں کی ایک بہت بڑی ایک تعداد ایسی ہے جو کہ برطانیہ کے معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں پہ، وہ ان میں سے بہت سے ایسے سکھ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ ایسے کاروبار کرنے کے خواہاں ہیں اور خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کی خواہش کے بارے میں کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یہ سکھ علیحدہ قوم ہے، یہ نہیں کہ ہماری قوم کے سبن گئے۔ جیسے اگر ہم افغانستان سے یا ازبکستان سے معاہدہ کریں تو دو مسلمان ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوگا، اور اگر ہم کمپلیٹلی فری پیسج بھی دے دیں کہ آؤ جب مرضی آؤ جتنے مرضی رہو، تو وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، سود مند ہی ہوگا۔ جہاں تک سکھوں کا تعلق ہے، وہ بھی اس بات کے اویئر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہو گئے، ہم اس نیشن کا حصہ نہیں مان گئے، لیکن ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم کوآپریٹ کریں۔ اگر ہم اس ریلیشن شپ کو اس لیول پہ رکھیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم کوآپریٹ کریں، تو پھر یہ ریلیشن شپ جو ہے بہت دور تک چلے گا اور کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے یا سکھوں نے کچھ زیادہ انتھوزیازم دکھا دیا تو اس انتھوزیازم سے کچھ لوگ جو ہے وہ پٹ آف ہو جائیں گے، اور پٹ آف ہونے کا نتیجہ جو اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ میرے صاحب، میں آج سے کچھ سال پہلے BBC پہ ایک ڈاکومنٹری چل رہی تھی، یہی سکھ اور پاکستان کے جو ریلیشن کے تعلقات کی بنیاد کے اوپر چلائی تھی، تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹڈ ٹچ تھا جس نے سکھوں کے دل کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو بھی بہت متاثر کیا تھا، اور اس کا بڑا خاص ایک اثر ہوا۔ اس میں یہ کہ بزرگ سکھ دکھایا گیا ہے، اور اس بزرگ سکھ جو انٹرویو دے رہا ہے اسے کہا کہ بھی ایک وقت تھا، وہ دراصل پاکستان میں گیا تھا، اور پاکستان کے اپنے اس علاقے میں بھی گیا جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی، اپنی جنم بھومی کو بھی دیکھنے کے لیے گیا۔ تو اس نے جا کے دیکھا کہ اس کے دیہات کے کچھ جو دوست تھے، خاص اس کا جو ایک دوست تھا، اس نے اس کو مکان کو بھی بطور امانت ویسے ہی رکھا ہوا تھا، اور اس کا جو گردوارہ تھا، حالانکہ اس دیہات کے اندر کوئی سکھ باقی نہیں تھا، لیکن اس نے اس گردوارے کی ویسی ہی حفاظت کی، ویسے ہی اس کی سفیدی، اور یہ کہہ لیں کہ اس کا جو پینٹ ویٹ کیا ہوا تھا، وہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ گردوارہ اپنے کسی باسیوں کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ وہاں پہ گیا تو وہ بہت اپنی شدت سے بڑا مغلوب ہو گیا، اپنے دوستوں سے ملا، اس نے یہ تذکرہ کیا کہ میرا ایک دوست تھا، اس کا آپریشن ہو چکا تھا اپنے گھر کے، وہ پچھواڑے میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے جب اس کو آواز دی تو میری آواز کے جواب میں اس نے مجھے وہی جواب دیا جو مجھے لڑکپن میں دیا کرتا تھا، میرا نام لے کے اس نے، یعنی میری آواز سے اس نے مجھے پہچانا، اور اس نے کہا کہ تم کہاں آ گئے ہو؟ اس نے میرا سمرجیت سنگھ اس کا نام، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے اپنے پوتوں کا ہاتھ پکڑ کے وہ باہر نکلا، اس نے اس جذباتی منظر کو کہا، اس نے کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، اور ٹرین کچھ دیر کے لیے جب وہ مائگریٹ ہو رہا تھا پاکستان سے، تو اس نے کہا کہ جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور ٹرین تھوڑی دیر کے لیے جب سست ہوئی تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا یہ ٹرین تیز کیوں نہیں چلتی۔ اس نے کہا کہ آج میں ٹرین میں بیٹھا ہوا اس بات کو سوچ رہا تھا یہ ٹرین رک کیوں نہیں جاتی، یعنی اس نے جذبات میں کہا کہ جو میں نے منظر دیکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ ایک وقت تھا جو میں نے اپنے دوستوں سے جس کا میں نے ذکر کیا کہ آج ایک وقت آ گیا ہے کہ آؤ ہم سب مل کے اپنی ان غلطیوں کی تلافی کریں جو دشمن نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی، لیکن اس نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطیاں عارضی تھیں، اور اس نے جلدی ہی اس نے اپنی جگہ صاف کر دی، اور پھر سے یعنی بھائی بندوں کے رشتے جو قائم ہو گئے۔ اب یہ بتائیے کہ ایسے جو جذباتی رشتے ہیں جو کہ اب یہ بتائے جا رہے ہیں، اب ان پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بھی گزر گیا ہے،
اب سکھ حضرات جو جب جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلا کام یہ آگے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی بجائے، یعنی اس دگرگوں حالات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنے آپ کو زیادہ سیف سمجھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر بھی سکھوں کو کمیشن دیا گیا ہے، پاکستان کی پولیس کے اندر بھی انہیں کمیشن دیا گیا ہے، باقاعدہ سکھوں کے جج بھی آ گئے ہیں، پی سی ایس آفیسرز بھی اور سی ایس پی آفیسرز بھی سکھ حضرات آ گئے ہیں، حالانکہ انہیں اس کوٹے کے مطابق اس سے بھی زیادہ انہیں کوٹا مل رہا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج ایک ایسا پیغام جانا چاہیے اور سکھ جو ہے یعنی یہ پیغام اپنی ذات سے لوگ اپنے سکھ بھائیوں کو دیں کہ وہ کہاں پہ محفوظ ہیں اور کس طرح محفوظ ہیں؟ سب سے مضبوط رشتہ خلوص کا رشتہ ہوتا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈ ریلیشن سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اور یہ اس کی مثالیں آپ کو سکھوں کے اور مسلمانوں کے درمیان کئی ملیں گی۔ میں خود تو اس کا تجربہ نہیں ہوا، میں جب پاکستان بنا تو میری عمر میں چھٹی کی بات میں پڑھتا تھا، تو میرا ظاہر کوئی سکھ یا ہندو دوست نہیں تھا، لیکن میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ عمر کے ایسے حصے میں تھے، یا ان کے والدین عمر کے ایسے حصے میں تھے جو کہ جن کو ہوش مند تھے، جی وہ اس چیز کو بیان نہیں کر پاتے، لیکن ہمیں جو کہ کالم نگار ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، ان کو اس چیز پر ضرور اس کو انڈرلائن کرنا چاہیے، اس بات کو کہ خلوص کا رشتہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جی ہندوستان میں جو سکھ کو نہیں ملتا وہ خلوص نہیں ملتا، اور پاکستان میں جو اس کو ملتا ہے وہ خلوص ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رشتہ جو ہے اگر اسی بنیاد پر قائم کیا جائے تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا۔ پروفیسر صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، اور حالانکہ سوالات تو بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے ممکن ہے کہ ہم آپ کو مزید بھی زحمت دیں گے۔ اب آخری سوال اس پروگرام کا میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ خالصتان ایک دن آزاد ہو کر رہے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کیا حالات ہوں گے اور وہ کون سے حالات ان کے لیے سازگار ہوں گے جس میں یہ اپنی آزادی حاصل کر سکے؟ یہ خالصتان ضرور آزاد ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھوں میں اس کی امنگ بہت اسٹرانگ ہے۔ ڈائسپورا سکھ جو ہے وہ تو 100% اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پیسے بھی ان کے پاس ہیں، انفلوئنس بھی ان کے پاس ہے، تو لہٰذا ان سے تو ان کے دل سے تو یہ جو بات بتائی نہیں جا سکتی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سے حالات ہوں گے، یہ سب سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر یا کسی اور معاملے پر ہندوستان پاکستان میں ایک اور لڑائی ہوگی، جی جس میں یہ ایشو بنے گا کہ پنجاب میں لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جی اور جب یہ ایشو بنے گا تو اس وقت سکھوں کو اپنا آزاد ملک حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ جی تو یہ میرے خیال ہے کہ ان کو موقع ضرور ملے گا، لیکن وہ اس وقت ملے گا جبکہ حالات کسی اور جگہ پر مشکل کا شکار ہوں گے، جیسے کشمیر میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع جلد یا بدیر آنے والا ہے؟ انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے، اس کی بہت امید ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں اگر ان کے ذہن میں یہ باتیں کلیئر ہوں تو چیزیں جلدی آ جاتی ہیں، اگر وہ ان چیزوں سے خوف کھاتے رہیں تو پھر یہ نہیں بھی آتی، اور بعض اوقات بڑی لیٹ آتی ہیں، بعض اوقات آتی بھی ہیں تو آپ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ برگیش صاحب، ہم نے آپ کا بہت وقت لیا۔ ناظرین سوالات اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پہ ہم پورے سوالات تو نہیں کر سکے، لیکن مجھے یہ پوری امید ہے کہ ہم نے اپنے اس مختصر سے وقت میں اس تحریک کو جس طرح سمرائز کیا اور جس طرح یعنی ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، اس سے بہت سی چیزیں تو آپ پس تحریر وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد آپ کے ذہن سے بہت سے ایسے تاریخی گوشے بھی آپ کے سامنے نمایاں ہو گئے ہوں گے جس کو سمجھ میں پہلے آپ کے سامنے اس میں دقت تھی اور سہولت نہیں تھی۔ میں آپ کا ضرور مشکور ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اور بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اتنی دیر تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔